بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملت ٹائمز کے محترم ناظرین اور جو بھی حضرات و خواتین اس پروگرام کو دیکھ رہے یا بعد میں دیکھیں گے، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد برہان الدین قاسمی، جو مرکز المعارف ایجوکیشن اور ریسرچ سینٹر ممبئی کے ڈائریکٹر اور ایسٹرن کرسچین میگزین کے ایڈیٹر ہوں، اور مرکز المعارف میں دعویٰ اسٹڈیز یعنی تقابل ادیان و مذاہب کا سبق پڑھاتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں ملت ٹائمز کی طرف سے ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ آن لائن تدریس شروع کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، اور کیا مستقبل میں آن لائن کلاسز مستقل جاری رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں سب سے پہلے تو یہ عرض ہے کہ مرکز المعارف ایجوکیشن اور ریسرچ سینٹر بذات خود ایک تجربہ تھا، جس کو حضرت مولانا بدر الدین اجمل القاسمی دامت برکاتہم اور ان کے رفقا اور اجمل خاندان نے 1994 میں دلی میں کیا تھا، جو الحمدللہ کامیاب رہا۔ ہندوستان بھر کے علماء اور اکابر نے اس کو پسند فرمایا، اور اس کے بعد مختلف اداروں نے مرکز المعارف کے برانچز اپنے وہاں شروع کیے، یا دوسرے اداروں نے اس طرح کے پروگرام اپنے طور پر شروع فرمایا۔ اب کرونا وائرس وبا کی وجہ سے رمضان سے پہلے ہی ہمارے چونکہ سال کے تعلیمی ایام محدود ہوتے ہیں اور ہم 24 گھنٹہ پڑھانے کے ماحول بنائے رکھتے ہیں، تو ایک مہینہ رمضان سے پہلے ہی نقصان ہو چکا تھا۔ رمضان میں اور رمضان کے بعد اساتذہ اور ذمہ داران نے یہ سوچا کہ ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ حل تلاش کرنی چاہیے، اور بچوں کے تعلیمی نقصان کو کم سے کم ہو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ تو شوال میں 10 شوال سے ہمارا تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، 15 شوال سے ہمارے تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ 10 شوال میں ہی ہم لوگوں نے میٹنگ کیا اور یہ طے کیا کہ ہم کم سے کم سمتھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے فارمولے پر، کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، ہم آن لائن کلاسز شروع کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے گروپ کے جو دوسرے ادارے ہیں جو ممکن ہے کہ آن لائن کلاسز شروع نہ کر پائے، ان کو بھی یہ اجازت ہوگی کہ وہ اپنے طلباء کو اس کلاسز میں شریک کروائے۔ چنانچہ اعلان کیا گیا، ماشاءاللہ بہت بہتر ریسپانس بھی آیا تمام اداروں کی طرف سے، اور مرکز المعارف بشمول دوسرے 3 اداروں کے طلباء آج کلاسز میں شرکت کر رہے ہیں۔ دوسرے 2 اداروں نے جو حیدرآباد میں ہیں اور انکلیشور گجرات میں ہیں، ذاتی طور پر آن لائن کلاسز ماشاءاللہ شروع کر دیا ہے۔ تو تعلیمی نقصان کو کم سے کم ہو اس فارمولے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ کلاسز شروع کر دیا ہے۔ مستقبل میں کیا ہوگا؟ مستقبل میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آن لائن کلاسز ہمارے یہاں جاری رہے کچھ حد تک، اور جو اب تک نہیں ہو پایا تھا کہ ہمارے ابنائے قدیم یا مختلف میدان کے ایکسپرٹس جن کو ہم یہاں بلاتے تھے وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر، ان کے خدمات ہم نہیں لے پاتے تھے بہت دور ہونے کی وجہ سے، یا ان کے سفر کے اخراجات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ سہولت ہوگی کہ ہم ان حضرات کی خدمات بھی وقتاً فوقتاً حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گروپ کے بہت سارے ادارے، کوئی ویسٹ بنگال میں ہے، کوئی آسام میں ہے، کوئی تلنگانہ میں ہے، کوئی کرناٹکا میں ہے، یو پی میں ہے، دلی میں ہے، تو ان اداروں کے بچوں کے بھی خواہش ہوتی تھی کہ وہ مرکز المعارف میں ہم لوگوں سے باقاعدہ پڑھ سکے، باضابطہ ہمارے کلاسز میں وہ شرکت کر سکے۔ تو ہم ان آن لائن کلاسز کے ذریعے سے ان بچوں کے بھی ماشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے کچھ اساتذہ ان اداروں کے لیے بھی یہاں بیٹھے ہوئے اسباق پڑھا سکے۔ تو یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ آن لائن تدریس سے طلباء کی دلچسپی کس حد تک ہے؟ طلباء کی دلچسپی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بہت بہتر ہے۔ اس میں بس طلباء کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے دلچسپی پہ قربان جاتا ہوں۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں دلچسپی کے، کہ ابھی 4 دن پہلے میں کلاس میں تاکید کر رہا تھا تمام بچوں کو کہ چونکہ آن لائن کلاسز میں اساتذہ تیاری کر کے آتے ہیں اور ہمارے پاس وقت بھی محدود ہوتا ہے، اس لیے آپ حضرات ٹائم پہ کلاس میں شریک رہے۔ تو ایک طالب علم نے کہا کہ سر میں کوشش کرنے کے باوجود کبھی کبھی فرسٹ پیریڈ میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہوں، یا کبھی کبھی شریک ہی نہیں ہو پاتا ہوں،
اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ سر میں ارریہ بہار کا رہنے والا ہوں اور کیا نام ہے اشرف العلوم ایجوکیشن ریسرچ سینٹر شالوک پڑا ہاوڑہ بہار کا طالب علم ہوں۔ میرا گھر شہر سے تقریباً 12-13 کلومیٹر دور ہے، وہاں نیٹ ورک اویلیبل نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں ہر روز 7 بجے صبح گھر سے شہر آتا ہوں اور پھر کلاس ختم کر کے 3 بجے کے بعد 3:30 بجے گھر واپس جاتا ہوں۔ یہاں ایک دکان میں بیٹھا رہتا ہوں اور پھر موبائل سے کلاس میں شرکت کرتا ہوں۔ مجھے سن کر بڑا تعجب ہوا کہ اتنے دور آپ روزانہ سفر کرتے ہیں اور اتنے گھنٹے آپ یہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کھانا وانا دوپہر کا کیسے انتظام کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سر ناشتہ کر کے آتا ہوں اور پھر جا کر کے کھاتا ہوں، اس کے درمیان میں جو کچھ بھی میسر ہوتا ہے اگر پیسہ ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں۔ کبھی کبھار بھائی بائک سے دوپہر کے لیے کھانا لے کر کے آ جاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ تو یہ تو اندازہ ہے کچھ بچے اس حد تک بھی قربانی دے کر کے کلاسز میں شریک ہو رہے ہیں۔ کچھ بچوں کے لیے اپنے مسائل ہیں، ان کے پاس موبائل نہیں ہے، جو موبائل کلاسز میں شرکت کرنے کے لیے ضروری ہے اس طرح کے موبائل نہیں ہے، یا ان کے گھروں میں نیٹ ورک نہیں ہے، یا وہ باہر کہیں جا کر کے بھی نیٹ ورک میں آ نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے کچھ بچے شریک نہیں ہو پاتے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ پیغامات آتا رہتا ہے کہ سر میں نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے یا موبائل میں لاگ ان نہ کر پانے کی وجہ سے شریک نہیں ہو پا رہا ہوں۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ آن لائن تدریس کا تجربہ کس حد تک کامیاب ہے؟ یہ تجربہ بھی ماشاءاللہ بہت حد تک کامیاب ہے۔ تجربہ تو تجربہ ہے، ان میں مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو تمام اساتذہ سب مل کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان مسائل کو کم کرے یا حل کرے، لیکن تجربہ کامیاب ہے۔ تجربہ کا نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، یا تجربہ مکمل ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس حد تک یہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ کامیاب رہے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ بہرحال آن لائن کلاسز آف لائن یا جسمانی یا فزیکل کلاسز کے مکمل متبادل نہیں ہیں، ان کے کچھ فائدے اپنے ہیں اور ان آف لائن کلاسز کے فائدے بہت زیادہ ہے، جہاں ہم بچوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں خود جب پڑھاتا ہوں تو کبھی بھی بیٹھ کر کے نہیں پڑھاتا ہوں، ہم چلتے رہتے ہیں کلاسز میں، ہمارے زیادہ تر اساتذہ کلاسز میں چلتے رہتے ہیں، بچوں کے پاس جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کے کام دیکھتے ہیں، اور ہمارے تو یہاں ذاتی طور پر بچوں کے ان کے اپنے سائیکولوجی اور ان کے اپنے حساب سے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ آن لائن کلاسز میں کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ آپ کا چوتھا سوال یہ ہے کہ آن لائن تدریس میں کیا کیا مشکلات اور دشواریاں درپیش ہے اور کیا کیا آسانیاں دستیاب ہیں؟ تو کچھ دشواریاں تو میں نے ابھی بتایا آپ کے تیسرے سوال کے جواب میں کہ وہ دشواریاں ہیں، اور کچھ آسانیاں جو ہیں وہ یہ ہے کہ آف لائن کلاسز میں ہم بہت سارے لوگوں کی خدمات نہیں لے پاتے تھے دور ہونے کی وجہ سے۔ اب آن لائن میں وہ دوری کم ہو گئی ہے، ہم موبائل کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے حضرات کی بھی خدمات لے پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہمارے ایک ساتھی جو مرکز المعارف کے ابناء قدیم میں سے ہے، بہترین استاد رہے ہیں، دارالعلوم کے بھی استاد رہے ہیں، اب لندن میں ہیں، تو وہ وہاں سے باقاعدہ اسپوکن عربک کا اور اسپوکن انگلش کے کلاسز لے پا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے اور بھی سوچا ہے کہ مختلف ایکسپرٹس جو ہے یا اپنے ابناء قدیم ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، کوئی یو ایس اے میں ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ میں ہے، کوئی گلف کنٹریز میں ہے، یا مختلف شہروں میں ہے ہندوستان کے بڑے بڑے اداروں سے جڑے ہوئے تجربہ کار اساتذہ ہے، ان حضرات کے بھی خدمات لیا جا سکتا ہے بآسانی، بغیر کسی پیسے کے مزید اخراجات کے، اور طلبہ ان سے مفید ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک آسانیاں ہیں۔ مشکلات جیسے میں نے پہلے بتایا، موبائل کے نیٹ ورک ایک پریشانی ہے، کچھ بچے ان کے گھروں میں مالی حالات جو ہے نا سب کے برابر نہیں ہیں، تو وہ ممکن ہے کہ اس طرح کے موبائل خرید نہیں پا رہے، وہ کلاس میں برابر شریک نہیں ہو پا رہے، کسی ساتھی کے موبائل لا کر کے یا کیسے بھی جگاڑ کر کے شریک ہو رہے، تھوڑا سا پریشانی ہے ان لوگوں کو، یہ بتاتے رہتے ہیں۔ آن لائن کلاسز میں شرکت کے لیے موبائل بھی تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے، کم سے کم 2 GB ریم والا موبائل ہونا چاہیے، تب جا کر کے آپ ویڈیو وغیرہ دیکھ پائیں گے، اور اس میں بھی جو ہے نا میموری کا اچھی خاصی ہونی چاہیے، کیونکہ ڈاٹا ٹرانسفر بہت زیادہ ہوتا ہے کلاسز میں۔ تو یہ تمام مسائل جو ٹیکنیکل مسائل ہے وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کلاسز کے جو ہم اسائنمنٹ چیک کرتے تھے، جس طرح سے چیک کر لیتے تھے اس طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے، دوسرے طریقے ہم لوگوں کو
अपनाना पड़ रहा है। वो ऑफलाइन जो है ना असाइनमेंट चेक करना बेहतर होता है, ऑनलाइन इतना नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त हम जब चेक कर रहे होते हैं किसी बच्चे के कापी को हम चेक कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये है तो हम यहाँ लिखते हैं और बच्चा भी देखता है कि हम क्या क्या तब्दीलियाँ कर रहे हैं। वो चीज़ें जो है ना वहाँ नहीं हो पाती और ये मुश्किल है। फिर भी जो है ना उसके मुताबिक हम लोगों ने बना लिया है, व्हाट्सअप ग्रुप्स बना लिए हैं मुख्तलिफ, हर उस्ताद का अपना व्हाट्सअप ग्रुप है। उस ग्रुप में वो उस्ताद और तमाम तलबा शामिल है, तो वो सारे असाइनमेंट वहाँ दिए जाते हैं, वहाँ डिस्कस किए जाते हैं, सवालात पूछे जाते हैं, वहाँ हाज़िरी भी हो जाती है। इस तरह से कुछ ना कुछ हम लोगों ने इंतज़ामात किए हैं, जो इंतज़ामात मुकम्मल तौर पर ऑफलाइन क्लासेस के मुताबादिल नहीं है। बस इंतज़ामात है, एक कोशिश है कि ना होने से कुछ तो हो। पांचवा सवाल आपका यह है कि कौन कौन से ऐप्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके तरीका इस्तेमाल क्या है। इस्तेमाल किए जाते हैं यानी कौन कौन से ऐप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सारे ऐप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे साथी मौलाना अफजल साहब से अगर आप पूछेंगे तो वो इस मौजू पे ज़्यादा मालूमात रखते हैं, वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। कुछ प्राइवेट इदारों ने अपने ऐप्स तैयार भी किए हैं, इनमें कुछ मुसलमान इदारे भी माशाल्लाह शामिल है हैदराबाद से, इन हजरात ने भी ऐप्स डेवलप किए हैं, वो ऐप्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स ने अपने ऐप्स तैयार किए हैं, उसके ज़रिए से पढ़ाते हैं। हम लोग सारे देखभाल करने के बाद तमाम चीज़ों को जब रिसर्च किया तो हमें लगा कि जूम और स्काइप जो है ना से हमारा काम चल सकता है। जूम में डाटा तो ऐसा हैवी इस्तेमाल होता है, हमारे बच्चों के लिए जूम भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन जूम में वीडियो क्वालिटी बेहतर होती है और स्क्रीन में सब लोग जो है ना नज़र भी आ जाते हैं। और स्काइप में डाटा थोड़ा सा कम शायद लगता है, जिसकी वजह से बच्चे आसानी से सुन पाते हैं या जो उस्ताद है उनको देख पाते हैं स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए से। तो हमारे ज़्यादातर असातिज़ा स्काइप का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी जिसको जो सहूलत होती है, अभी MS ने भी शुरू किया है, गूगल का भी है, ये तमाम चीज़ें आप हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल किया है तो ये तो एक ट्रेनिंग का बाकायदा मुद्दा है और इसके लिए तफसील से जाना पड़ेगा, एक एक करके समझाना पड़ेगा। और बाकी सामीन के लिए, नाजरीन के लिए ये है कि ऑनलाइन ऐप्स के इस्तेमाल का तरीका बाकायदा यूट्यूब में बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स है, आप इनको देख सकते हैं और देख करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जो मदारिस या जो इदारे उनको ज़ाती तौर पर गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर मुनासिब समझे तो हम लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं, हम अपने हद तक जो है ना उनको मालूमात फराहम करेंगे। और ये हमारे लिए एक तजर्बा था, हम लोगों ने किया, माशाल्लाह कामयाब और बेहतर तरीके से उसके ऊपर हम अमल कर पा रहे हैं और उससे फ़ायदा भी हो रहा है। इसलिए मदारिस इस्लामिया और ज़िम्मेदारान से भी हमारा ये गुजारिश है कि कोशिश करें, सोचें, फ़िक्र करें और काबिल अमल हो तो उसके ऊपर अमल किया जाए। इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो रहा है और होगा। बिल्कुल बच्चे अगर घर में बैठे रहेंगे तालीम के अलावा तो वो मेरे ख़्याल में बहुत मुफीद नहीं है, हमें उनको कुछ ना कुछ काम देना चाहिए और ये आसान है, ये किया जा सकता है। बिल्कुल इसके लिए कोई ख़ास मुश्किलात नहीं है, बस इस जहन के साथ, इस नीयत के साथ बैठा जाए कि हमें उसके ऊपर अमल करना है तो अल्लाह भी जो है ना असबाब मुहैया करेगा और ज़रूरत पड़े तो हम लोग जो है ना तैयार हैं आपको ताउन करने के लिए। मरकज़ुल मारिफ के ऐलान के बाद मरकज़ुल मारिफ के चीज़ों को जब अखबारात ने शाया किया तो कम से कम 2-3 मदारिस के ज़िम्मेदारान ने हमसे फ़ोन किया, हमने उनको रहनुमाई की और उसके बाद वहाँ से भी जो है ना क्लासेस शुरू हो गया। बाकायदा हिफ्ज़ के भी क्लासेस जो है ना ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। तो ये मुमकिन है और आसान है और किया जा सकता है। कोशिश करें, हम भी जो है ना और बेहतर करने की कोशिश करेंगे और उसको मुफीद से मुफीद तर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए दुआ करें, मरकज़ुल मारिफ के लिए दुआ करें, हमारे बुज़ुर्ग मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और अजमल ख़ानदान के लिए और हमारे तलबा असातिज़ा सब के लिए आप दुआ फरमाते रहें। अल्लाह ताला कबूल करे और दुनिया से इस वबा और इस बीमारी को दूर फरमाए और पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला जल्द से जल्द नजात दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।